السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جرشید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، اور ہمارے ساتھ موجود ہے سیاسی تجزیہ کار اشفاق عباسی صاحب۔ السلام علیکم عباسی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ عباسی صاحب، امریکہ مخالف بیانیہ سائفر جو کہ عمران خان نے خود بنایا تھا، جس کی وجہ سے عمران خان کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی، اس بیانیے کی حقیقت سوشل میڈیا پر چلنے والی ایک ویڈیو نے بے نقاب کر دی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس آڈیو سے عمران خان کی مقبولیت پہ کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ یہ جو سائفر بیانیہ تھا، یہ جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تھی اور عدم اعتماد لائی گئی تھی اسمبلی میں، اس کے بعد سے اس عمران خان صاحب نے یہ سائفر کا ذکر شروع کیا اور خط لہرایا اور اس جلسے میں اور لوگوں کو یہ باور کرایا کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے، امریکہ نے کی ہے اور انہوں نے مل کے کی ہے، اور وہ عوام میں بڑی اس سائفر نے بڑی مقبولیت حاصل کی، اور اس پہ شاہ محمود قریشی نے بھی باتیں کی، اس پہ عمران خان نے میرے خیال ہے کوئی 20-25 جلسے کر ڈالے۔ اب جو وہ سائفر ہے وہ ایک کل ایک آڈیو سوشل میڈیا پہ ریلیز ہوئی ہے، اس میں اعظم خان اور عمران خان کی باتیں چل رہی ہیں۔ اس میں عمران خان خود کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے سائفر ہے اس کو ہم نے پھیلانا ہے، اس پر ہم نے کھیلنا ہے اور امریکہ کا نام نہیں لینا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، وہ آڈیو جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، اور اس میں عمران خان نے تسلیم بھی کیا ہے کہ یہ میری آواز ہے اور ہم ہی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمران خان نے وہ جو بیانیہ بنایا تھا وہ امریکہ نے کوئی سازش نہیں کی، کوئی پی ڈی ایم نے سازش نہیں کی تھی، انہوں نے خود بنایا تھا عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے اور عوام میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے کہ مجھے اس طرح نکالا، اس طرح نکالا، اور عوام ان کے ساتھ چلتی رہی۔ تو آج جب ان کا بانڈا پھوٹا ہے، ایک آڈیو نے جو بے نقاب کیا ان کا، یہ جو سازش تھی، اس سے ان کی مقبولیت جو ہے نا نیچے آ جائے گی اور آنی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ لوگوں کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ یہ تو خود انہوں نے بنایا تھا۔ اب اس آڈیو میں عمران خان صاحب خود ذکر کر رہے ہیں کہ جی ہم نے کھیلنا ہے۔ اعظم خان جو ہے ان کے سیکٹری تھے، پی ایس تھے، ان کے ساتھ ان کی گفتگو چل رہی ہے، بھائی ہم نے کھیلنا ہے، یعنی کہ آپ نے سائفر سے کیا کھیلنا ہے، آپ تو ملک کی تقدیر سے کھیل رہے ہیں۔ آپ نے اس سائفر کو سامنے رکھ کے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، ملک کو یعنی اس نیج پہ پہنچا دیا کہ بھئی مجھے دے حکومت، میرے ساتھ یہ ہو گیا، الیکشن کروائیں، ان کو باہر نکالیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ جو پی ڈی ایم والے ہیں، کبھی کس کو۔ لیکن ابھی بیچ میں سے کیا نکلا؟ بیچ میں سے وہ خود یعنی بے نقاب ہوئے ہیں کہ بھئی یہ تو سازش کر رہے تھے عمران خان صاحب اور باقی جو ساتھی ہیں، اور باقی اور بھی چیزیں جو ابھی آنی باقی ہیں وہ بھی آنا شروع ہو جائیں گی، اور کچھ ویڈیو بھی آ رہی ہیں۔ ویسے پہلے بھی بہت سی ویڈیوز اور آڈیو جو ہے اس طرح لیک ہوئی ہیں، انہیں بے بنیاد اور یہ فیک قرار دیا گیا۔ کیا یہ جو آڈیو ہے یہ فیک بھی تو ہو سکتی ہے؟ نہیں، فیک نہیں، وہ تو میں نے کہا نا، عمران خان نے خود اس کو کہا ہے کہ ہاں جی، ایک صحافی نے پوچھا جی آپ نے اس آڈیو میں کہا ہے کہ میں کھیل رہا ہوں، اس سے کھیلیں گے، تو اس پر آپ کیا تب؟ وہ بولتا ہے نہیں ابھی تو میں کھیلا ہی نہیں ہوں، ہم ابھی کھیلیں گے۔ یعنی کہ وہ تسلیم، اس نے یہ نہیں کہا عمران خان صاحب نے کہ جی میں نہیں، جی میں نے یہ آواز نہیں ہے، یا اس کی تردید کی ہو، یا اعظم خان نے تردید کی ہو، یا کچھ اور کچھ اس نے نہیں کہا۔ اس کا مطلب ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اور دوسری بات ہے، یہ جو آڈیو ویڈیو ہے نا، یہ عمران خان کی نہیں آئی، اس سے پہلے نہیں آئی، لیکن اب آنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ کچھ ایسے یہ کون کر رہا ہے؟ ابھی عمران خان نے کہا ہے کہ یہ شہباز شریف نے کی ہے ہماری آڈیو لیک، اور میں اس پہ مقدمہ کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ اور یہ بھائی جب آپ حکومت میں تھے، یہ شہباز شریف نے تو نہیں کی نا، شہباز شریف کی تو اپنی ویڈیو آڈیو آئی ہوئی ہیں، مریم نواز کی آئی ہیں، اچھا وہ دوسرے کی بھی آئی ہیں آپس میں، مریم نواز اور شہباز شریف کی۔ اچھا بھائی صاحب، 30 تاریخ جو ہے 30 ستمبر ڈیڈ لائن دی ہے ہیکر نے، ان کا کہنا ہے کہ میں بہت سے چہرے بے نقاب کروں گا۔ کیا لگتا ہے کل کیا ہونے والا ہے؟ چہروں کی بات کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ شروع کا آپ کو پتہ ہے کہ دھمکیاں ہیں، یہ دھمکیاں دیتا آ رہا ہے، اور دھمکیوں سے یہ کچھ لوگ مرعوب ہو گئے اس کی کہ یہ کر دے گا، وہ کر دے گا۔ صرف اس وجہ سے ادارے اس پر ہاتھ نہیں ڈالتے
کہ ملک میں انتشار نہ پھیلے، ملک میں کوئی فساد نہ ہو، صرف اس وجہ سے، ورنہ عمران خان سے بڑے بڑے یہاں پر لیڈر آئے اور چلے گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو سے بڑا لیڈر نہیں تھا یہ، ٹھیک ہے، یہ ذوالفقار علی بھٹو ایک نام ہے، پاکستان کی تاریخ کا ایک نام ہے، تو اس سے بڑا لیڈر یہ نہیں ہے۔ نواز شریف جس سے 2/3 اکثریت 1997 میں لی تھی، اس سے بڑا لیڈر نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو ہیں رواداری اور صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن اس میں نہ صبر ہے نہ برداشت ہے، اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ادارے جو ہیں تھوڑے سے تحمل کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ بھئی ہم ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے ملک میں انتشار ہو، یہ کبھی دھمکیاں، کبھی یہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، الیکشن کرائیں۔ بھئی آپ دیکھیں 1/3 حصہ سیلاب میں اور یہ کہتے ہیں الیکشن کرائیں، الیکشن کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یہ کوئی مطلب جو شعور یافتہ بندہ ہے وہ یہ بات سوچ سکتا ہے کہ بھئی ان حالات میں الیکشن ہو؟ نہیں ہو سکتے الیکشن، لیکن یہ شخص بس الیکشن دیں، انہیں اقتدار کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، سیلاب زدگان کے لیے کچھ نہیں کر رہے، الیکشن پہ زور دیا ہوا ہے کہ الیکشن دے، بھئی میں جیت جاؤں گا۔ اب اس میں جیتنا بہت مشکل کام ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ تھے اشفاق عباسی صاحب جن کا تجزیہ آپ نے سنا، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔